امیر خسرو کے 718ویں عرس کے حوالے سے ان کی شخصیت اور خدمات پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین تھا۔ وہ 1253 میں ایٹا ضلع کے قصبہ پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد امیر سیف الدین محمود چنگیزی فتنے کے دوران تاجکستان اور ازبکستان کی سرحد پر واقع مقام کش موجودہ شہر سبز سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ایک ہندوستانی امیر عماد الملک کی بیٹی سے شادی کی۔ خسرو ان کی تیسری اولاد تھے۔ وہ بیک وقت شاعر، مدبر، سپاگر، صوفی، امیر اور درویش تھے۔ انہوں نے ایک طرف بادشاہوں کے قصیدے لکھے تو دوسری طرف اپنی شیریں بیانی سے عوام کا دل بھی موہ لیا۔ اردو کا پہلا شعر حضرت امیر خسرو ہی کی طرف منسوب ہے۔ اس سلسلے میں اردو کے ابتدائی مجددین میں ان کا نام نمایاں ہے۔ امیر خسرو کی ادبی حیثیت پر روشن۔ امیر خسرو کی جو کچھ لکھا ہے انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، اور اردو میں جو کچھ ہے، کچھ دوہے ہیں، کچھ وہ اس طرح کی ہیں کہ جسے فرمائشی ہیں، کسی نے کیسے پانی کنویں میں پانی پی رہے تھے اس پہ کہہ دیا۔ لیکن یہ ہے کہ امیر خسرو کی جو خدمات ہیں وہ زبان کے تعلق سے ہیں، جو انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، جن کے حضرت امیر خسرو کے مزار پہ ایک لگا ہوا ہے، دوہا لکھا ہوا ہے، چل خسرو سانجھ بھئی چودیس، چل خسرو آپ نے سانجھ بھئی چودیس، گوری سو سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو سانجھ بھئی چودیس، چل خسرو اگر آپ نے سانجھ بھئی چودیس۔ تو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اردو میں، تو ان کی کوئی ویسی اردو کے تعلق سے اگر کہا جائے تو ویسی ہے، لیکن زبان کی ایسے کہ اردو کے وہ پہلے شاعر تھے، اور انہی کے بعد جو ہے وہ اردو جو ہے پورے ہندوستان میں پھیلی ہے، اور اردو کا جو ایک مزاج ہے وہ بنا ہے، اور آگے چل کر جو بھی ارتقاء ہوا ہے اردو کا وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں تو جب وہ تو دلی 200 سال تک دلی میں کوئی ادبی کاوش نہیں ہوئی، لیکن وہی زبان جب دکن گئی محمد دولہ کے زمانے میں تو وہاں پہ قلی قطب شاہ بھی پیدا ہوتے ہیں، وجیح بھی پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے شاعر بھی ہوتے ہیں۔ جب وہاں کے لوگ دلی آتے ہیں تب یہاں اردو کی شاعری، تو انہی کی دین ہے، انہی کے فیضان ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اردو بول رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں۔ کیا مقام کیا ہے اردو ادب کی ترویج و اشاعت میں؟ ہاں، کیا کس مقام پہ وہ بس اول سب سے پہلا مقام حضرت امیر خسرو کا ہے کہ وہ بنیاد گزار ہیں اردو کے، اردو کیا ہندی کے یا کھڑی بولی کے، ہندی والے بھی اسے اپنا بنیاد گزار مانتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے اردو تاریخ ادب اردو میں اور تاریخ ادب ہندی میں کہ حضرت امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر ہیں۔ اس موقع پر خواجہ حسن ثانی نظامی کے جانشین سید محمد نظامی نے کہا کہ کووڈ وبا کی وجہ سے 2 سال بعد عرس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی کافی تعداد میں عقیدت مند آئے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دراصل اردو زبان کی بنیاد کے پہلے پتھر کی طرح آپ کی شخصیت ہے۔ انہوں نے ہندوستانی عوام کے درمیان میل جول اور کاروبار اور سماجی رشتوں کو ایک کرنے کے لیے کھڑی بولی، برج اور دوسری بولیوں کے ساتھ عربی، فارسی، ترکستانی زبانوں کے الفاظ شامل کر کے ایک نئی زبان ترتیب دی، اسے ہندوی کا نام دیا، بعد میں اردو کہی گئی۔ آپ کے زمانے میں وہ ہندوی تھی، اور ہندوی ہی دونوں زبانوں کی ماں ہے، ہندی کی بھی اور عالمی زبان اردو کی بھی۔ جہاں تک ادب کا سوال ہے، ان کا جو شاعرانہ کلام ہے ظاہر ہے کہ وہ فارسی میں ہے۔ فارسی نثر و نظم میں آپ کا شمار ایران کے بڑے شعراء اور بڑے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ اردو کے ساتھ ان کا رشتہ اس طرح ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا آج کی تمام قوموں سے۔ اچھا، یہ ایک اور خاص بات آپ نے بتائی کہ وہ مختلف درباروں سے وابستہ رہے۔ جن درباروں سے وابستہ رہے، جن بادشاہوں سے ذرا اس کا تذکرہ کر دیجیے آپ۔ دیکھیے، 7 سلطان دیکھے سنا ہے میں نے۔ انہوں نے 7 بادشاہتیں دیکھی ہیں، جن میں معز الدین سب سے پہلے وہ بلبن کے صاحبزادے شہزادہ محمد کے ساتھ رہے تھے، جو مغلوں کے ہاتھوں سے پنجاب میں مارے گئے۔ اس کے بعد بلبن کے مشیر بنے، اس کے بعد قیقوباد کے مدیر،
کے مشیر بنے، علاؤالدین خلجی، جلال الدین خلجی اور علاؤالدین خلجی کے محمود خلجی کے ساتھ رہے، غیاث الدین قیقباد کے ساتھ رہے، محمد تغلق کے ساتھ رہے. تو اس طریقے سے 7 بادشاہوں کے ساتھ آپ نے ان کے درباروں میں زندگی گزاری اور مشورے اس لیے وہاں درباروں میں بڑا ان کا مقام تھا، عالی مرتبت، کیونکہ وہ صاحب حکمت بھی تھے، صاحب سیاست بھی تھے، صاحب فلسفہ بھی تھے، تو ہاں ہر طرح کے، اور بہادر بھی تھے. انہوں نے فوج میں لڑائی بھی کی اور ہندوستانی عوام کی جو سب سے پسند چیز تھی وہ میوزک تھی. تو دھرپد کو انہوں نے شاستری سنگیت جو آج ہے وہ حضرت امیر خسرو کی دین ہے. طبلہ ستار سب بنائے اپنے ہاتھ سے، اور اس کے لیے بول لکھے، اس کے لیے اصول لکھے اور اصول بنائے. اور وہ میوزک میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے سب سے پہلے میوزک ڈائریکٹر حضرت امیر خسرو تھے. شکریہ. 718 عرس ہو رہا ہے حضرت امیر خسرو کا، 2 سال کے بعد غالباً ہو رہا ہے، تو یہ جو روایت کو برقرار رکھا ہے، لوگ بھی کم آئے ہیں اس بارے میں. جی ہاں، دیکھیے یہ لوگ تو کافی کم آئے ہیں، اور یہ عقیدت ہے. 2 سال کے بعد یہ کھلا ہے تو غیر معمولی عقیدت ہے صوفیہ سے، اور خاص طور سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت محبوب الہی سے، کہ پورے ہندوستان کی تقریباً 400 سے زیادہ ٹرینیں کینسل ہو گئی ہیں یہ، اور اس کی میں غالباً سمجھتا ہوں کول کی شارٹیج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھٹیوں کا رش ہے وہ بھی ہے. لیکن پھر بھی دیکھیے یہ تمام حضرات جو ہیں کھینچے چلے آئے ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں، اور بڑے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. اب سیمینار میں جو ذکر ہوا، اور اس میں سیمینار میں پورے ہندوستان سے ہی، حیدرآباد سے بھی، علی گڑھ سے، دلی سے بھی تمام پروفیسر صاحبان تشریف لائے، اور یہ لٹریری ایک سیمینار تھا. اس میں حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بیان کیا گیا. پروفیسر اختر الواسی صاحب کی تقریر تھی، پروفیسر عزیز حسین صاحب کی تقریر تھی، اور دیگر بڑے بڑے جو نامور ہمارے حضرات ہیں علم و ادب کے، ان کی تقریریں تھیں. تو یہ اس کا جو ہے ہمارا ارادہ بھی ہوتا ہے، ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں، حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اس ارادے سے کہ عرسوں میں قوالیاں اور فاتحہ خوانیاں یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ پبلک کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پیران سلسلہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں، جن کی آج کل بے حد ضروری ہے، بہت ضرورت ہے. آپسی بھائی چارہ بڑھانے کے لیے، آپس میں محبت کے لیے یہ بے حد ضروری چیزیں ہیں، اور امید کرتا ہوں آپ کے ذریعے بھی یہ چیزیں عام ہوں گی، پبلک تک جائیں گی، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ضرور ہوگا. پورے ہندوستان میں بھی امن کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے امن کے باعث بنیں گی یہ تعلیمات.